الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا. مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ ٹائم کتنا ہے اور آپ کے پاس؟ ہاں تو ہم 3 گھنٹے چلیں گے انشاءاللہ. 2 گھنٹے 17 منٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی فرقے کا جو ہے وہ اس میں شامل کر کے تو بتاتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا اسٹینڈ تو ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ ہم تو فرقہ بندی کے سخت خلاف ہیں، اور مسلمانوں کو فرقہ بندی سے اوپر اٹھ کر سیدھے سیدھے ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام، ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیا ہے. ہم تو اس کے خلاف ہیں فرقہ بندیوں کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے یہ دیوبندی جو ہے جماعت ہے اور بریلوی جماعت ہے، ان کی جو بزرگ ہیں ان کے اندر کفریہ عبارات لکھی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے ان کے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو عبارات لکھی ہیں، جو بندہ اس کی تحویل پیش کرے یا جو بندہ اس کا دفاع کرے ایسی میں اس پہ تحویل بات کا، تو عبداللہ بھائی اس کے متعلق نہ میں نہیں، بابی نہ میں بابی نہ میں صرف بابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے جی. جی جی میں سمجھ گیا تھا یہ کہاں سے تار ملا ہوا ہے. جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کیونکہ بھی جواب دوں گا، میں جواب دوں جی گا. جی عامر بھائی جی جی فرمائیے. جی جی مفتی جی صاحب بتائیے گا. آپ کچھ کہہ رہے تو ہیں عامر بھائی؟ جی جی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی بندہ آپ کا آ گیا، آپ کا سوال آ گیا. جی جی عامر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں حضرت، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے میں نے نہیں روکا، نہیں ورنہ میں ان سے یاد لے لیتا. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے تھے تو پھر میں جواب دوں گا جب آپ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جی یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں جو کفریہ عبارات یا وہ جو ایک دوسرے کی بات ہے، وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس کے اوپر باتیں دونوں طرف سے کی جا چکی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کام اب جاری ہے. اب یہ ہے کہ گڑے مردے اکھاڑ کر اس کی بدبو خود بھی لینا اور دوسروں میں بھی پھیلانا، اس چیز کے ہم قائل نہیں. اس کو سوائے وقت کے ضیاع کا اور کچھ بھی نہیں سمجھتے. امت جی کو یا ان مسائلوں سے فائدہ ہوا ہو تو ہم ضرور اس کو لے کر بیٹھیں، جب فائدہ نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کرنے کی. بہت اچھا شکریہ. ایک منٹ عبداللہ صاحب سے میں ایک سوال یہ ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ یہ کفریہ عبارات ہیں اور جو بھی ان کا دفاع کرے گا وہ بھی کافر ہے تو اس سے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے نا؟ ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی ظاہر بندہ سی بات ہے. یہ ٹھیک ہے جی جی اس سے کافر ہو جائیں گے. اچھا سامنے والا اپنے آپ کو کافر نہیں ماننا، وہ کہہ رہا میں مسلمان ہوں، ہے نا؟ ٹھیک ہے بالکل بالکل. ٹھیک. تو اب آپ نہ چاہتے ہوئے ایک فرقہ بن گئے، چونکہ آپ سامنے والے کی تکفیر کر کے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتھارٹی رکھتا ہوں آپ کو کافر کہنے کی، اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کافر ہی ہے، لہٰذا فرقہ تو آپ بن گئے بھائی. وہ مسلمان اس طرح ہوگا کہ میں اس کو بولوں گا کہ بھائی آپ نے یہ جو عبارات ہے اس کے اوپر آپ نے بول دیا کہ بھائی یہ پڑھانے والا، سے پڑھنے یاد لیتے والا، ہیں، یہ انڈورس فضول کرنے بکواس والا، کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے، سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ میں معذرت تمام چاہتا ہوں. جو ہے وہ کافر ہیں. اس کی مفتی صاحب یہ میں اپنی گارنٹی کے اوپر میں ان سے جان دیتا ہوں، یہ سوائے ہماری انرجی، ہمارے وقت کے اور ہمارا جو اصل ہدف ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اجتماعیت کے اوپر، یہ بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالنے والے موسی والے جو لوگ آتے ہیں ان سے اجازت جی لے لیا کریں کہ آپ کا وقت بھی ضائع کریں. دیکھیں میں صفائی کے یہ بات ساتھ صحیح ہے، چینل پہ یہ جائیں. بات بالکل جی صحیح ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور ایز اے ڈسکلیمر کہنا چاہوں گا. دیکھیں بھائی جی اگر ڈیفینیٹو یعنی دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے یہ کفریہ لفظ بولا ہے، ڈیفینیٹو ایویڈنس کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے یہ کفریہ لفظ بولا ہے، یہ لکھا ہے، ہمیں اس کو کافر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس گروپ کا ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ کفر مسلط کرتے ہیں، سامنے والا ڈیفینڈ کرتا ہے کہ بھائی میں کافر نہیں ہوں. نہیں جی ہم نے کہہ دیا، ہمارے انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کی جو عمارت میں گڑبڑ ہے اس لیے آپ کافر ہیں. اس چیز سے نکلیں. میں نے ابھی وہ ایک انجینئر کے ایک اور شاگرد تھے، وہ آئے تھے تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، کسی چینل پر آئے تھے وہ، یا شاید میرے ہی چینل پر، اللہ عالم کہاں آئے تھے. تو بہرحال میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی انجینئر صاحب سے کہیں کہ فرقہ بندی نہ کریں، فرقوں کے چکر میں نہ پڑیں، چونکہ وہ آلریڈی علمی کتابی فرقہ بنا چکے ہیں.
کوئی بھی یعنی جو بھی آدمی اپنا نام سوچتا ہے، مثال کے طور پر معتزلہ ہیں، معتزلہ کا نام تو ہم نے معتزلہ رکھا نا، وہ تو اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے. اب مجھے بتائیے ان سے زیادہ فینسی نام کس کا تھا؟ اصحاب العدل والتوحید، یعنی انصاف اور توحید والے. لیکن کیا اس برانڈنگ سے کچھ ہوا؟ چند سالوں ان کا زور ہوا اور اس کے بعد پھر دنیا بھی نہیں جانتی ان کو کہ ہیں کون، کس چڑیا کا نام ہے معتزلہ. ایسے ہی محض علمی کتابی ہو جانے سے آپ علمی کتابی نہیں بن جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ، اور انجینئر مرزا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک ذہین و فتین انسان ہے اور علمی آدمی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا. انہیں جو کچھ کہنا تھا وہ آلریڈی کہہ چکے. کسی کے بارے میں بھی کہنا تھا، چاہے وہ دیوبندیوں کے خلاف بولا ہو، بریلوی کے خلاف بولا ہو، شیعوں کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، جو کہنا تھا وہ کہہ چکے، پبلک ریکارڈ میں آ گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو اس وقت دنیا کی وقت کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کافر کہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو کافر اسلام کے اوپر یہ الغار کیے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف سد سکندری بنے. اور یہ آپ کے اندر صلاحیت ہے لیکن آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. عند اللہ مسئول ہوں گے. یہ میں واضح انداز سے کہہ رہا ہوں، عند اللہ مسئول ہوں گے. کیونکہ آپ کے اندر، آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ کو خدا نے پلیٹ فارم دیا ہے، آپ کی ایک فین فالوئنگ ہے، آپ کے پاس علم ہے، تحقیق کا طریقہ ہے، وقت ہے، ساری چیزیں ہیں. وہ سارے ریسورسز اللہ نے آپ کے سامنے لا کر ڈال دیے ہیں اور آپ اس راستوں سے ہٹ کر دوسرے راستے کے اوپر گامزن ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ خیانت ہے. تو ان فرقہ بندیوں سے نکلیے بھائی، کب تک کے ان چکروں میں پڑے رہیں گے؟ اور انجینئر صاحب کے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں ہم مختلف علماء کی اس پر جائیں گے اور جا کر ہم ان کو کارنر کر دیں گے. بھائی آپ اگر ہم سے جواب مانگیں گے، جو بھی اکابر ہوں کسی بھی فرقے کے یا کسی بھی مکتب فکر کے یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے، کسی بھی مدرسے کے، کہ نہیں انہوں نے کیا کہا، ہم یہاں ان کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہماری بلا سے ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، چونکہ ہمارے نزدیک اسلام نام ہے قرآن و سنت کا، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کے علاوہ ہر ذات سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ غلطی نہیں کر سکتا، رسول غلطی نہیں کر سکتا، نبی غلطی نہیں کر سکتا، لیکن ایک عام عالم غلطی کر سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی احادیث ہیں جو دنیا میں باوجود ہے کہ اس کو صحیح مانتے ہیں لیکن اس کی تعویل کر کے اس پر عمل نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے کتنے لوگ مانتے ہیں، ان کی رائے کتنے لوگ مانتے ہیں. امام شافعی کی رائے کو کتنے لوگ مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے ائمہ ہیں، جو کچھ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں. جو ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حق ان کے پاس نہیں ہے، حق ہمارے پاس ہے. تو کم سے کم آدمی کے اندر اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے نا کہ وہ سامنے والے کی بات کو سمجھے اور اختلاف کے ساتھ جینا سیکھے. میرا جملہ لکھ لیجئے کہ آپ اس وقت تک کہ اسلام کی خدمت نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اختلاف کے ساتھ جینا نہیں سیکھیں گے. اختلاف کے ساتھ جینا اگر آپ نہیں جانتے تو آپ دراصل صحیح اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اختلاف ان کے درمیان بھی تھے اور اختلاف اس نوعیت کے تھے کہ باقاعدہ تلواریں نکل آئیں. چونکہ مسئلہ تلواروں کے متعلق تھا تو تلواریں بھی نکلی، لیکن جب اسلام کے اوپر بات آئی تو وہی معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو آپ پانی پی پی کر گالی دیتے ہیں، وہی معاویہ رضی اللہ عنہ پھر رومن جو ایمپرر تھا اس کے سامنے سد سکندری بن گئے کہ تو کیا سمجھتا ہے. رومی کتے کہہ کر اس کو انہوں نے مخاطب کیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ان کے لشکر کا ادنا سپاہی بن کر میں تجھ سے لڑوں گا. اختلاف کے ساتھ وہ حضرات جینا جانتے تھے. تو ان چیزوں سے آپ نکلیں اور اس وقت جو امت کی ضرورت ہے اس کو دراصل اس پر عمل کرنے کی اس وقت ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی یہ پیغام آپ تک پہنچا ہوگا اور آج پھر میں آپ تک یہ پیغام اپنی لائیو میں پہنچا رہا ہوں، اور اس کا سبب بھی آپ کے یہ چھوڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ہی بنتے ہیں. تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہمیں کارنر نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں کارنر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو بیرونی محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں آپ ان کو کارنر کر رہے ہیں. آپ پیچھے سے آ کر ہم پر وار کرتے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں، سامنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، سرحد کے اوپر کھڑے ہیں، ہم سرحدی سپاہی ہیں، اور آپ کے بھیجے ہوئے کارندے ہمارے پیچھے سے آ کر وار کرتے ہیں. تو کیا ہم آگے لڑ لیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی بددیانتی، اس بددیانتی سے نکلیے. اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بالکل زبردست. حضرت میں اس پہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عملی طور پر اس کیفیت کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جو نقشہ دمشق کے اندر یا سقوط بغداد کے حوالے سے کھینچا گیا تھا، تاتاریوں نے جب اتھل پتھل کی تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی محاذ ہے، بیرونی دشمن ہے، اسلام کی نظریات اور سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. 2812 پلانٹ ارتھ کے اوپر میں اکیلا بیٹھ گیا ہوں، یہ اکیلا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے سچ ملے گا، باقی سارے چون چون کے مربے ہیں. بہت اچھے، آپ اکیلے ہیں.
آپ کس قسم کی یوتھ کو تیار کر رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ اتنی کٹر ہو چکی ہوئی ہے کہ نہ وہ کسی کا ادب ان کو محفوظ، نہ احترام اور نہ مسائل کی حساسیت کہ اس وقت باہر کیا چل رہا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ میں حضرت کہنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے، کیونکہ میں نے جب یہ باتیں سنی یا چیزیں میری نظر سے گزری تو میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کر کہا کہ 1 منٹ کے لیے سارے کے سارے مقدمے کو مان لیتے ہیں. لے جی یہ کفری عبارات، یہ ساری چیزیں، بنو امیہ اور جو سارے معاملات اہل بیت، سارے معاملات ایک جگہ پہ رکھ کے ہم بیٹھ گئے، مان لیا جو تمہارا مقدمہ ہے. حل کیا ہوا؟ مسلمانوں کی حالت بدل گئی. کیا مسلمانوں کے بیرون ختم ہو گئے؟ کیا سیاسی انقلاب آ گیا؟ کیا تم نے کیا؟ کیا دشا کیا دی؟ سیاسی منہج کیا دیا؟ پاکستان میں بیٹھے ہونا کیا سیاسی منہج دیا جس سے اسلامی ریاست، پاکستان کی ریاست، مسلمانوں کی ریاست میں کوئی انقلاب برپا ہو سکے؟ کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک طرف تم حسینی بنتے ہو، میں اسی لیے کہتا ہوں ایک طرف حسینی بنتے ہیں اور ایک طرف اس منہج کے کہ آپ نے باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس منہج کے خلاف ہیں. یہ کس قسم کا منہج ہے؟ یعنی دوسری بات یہ عامر بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا بھائی؟ سب سے آپ کی جتنی مخالفت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن سے زیادہ کوئی ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے صلح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کفر کو تقویت نہ ہو، اس لیے صلح کر رہے ہیں. لیکن کم سے کم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو تو سامنے رکھیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے، میں ابھی یہ کہوں گا جتنے بھی ان کے شاگرد اس وقت سن رہے ہوں گے یا بات سنیں گے، انف از انف. آپ جتنا بول چکے ہیں. آپ نے ریسرچ پیپر لے آئے، سب کچھ کر دیا، آپ کی ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ سامنے مارکیٹ میں آ گئی ہے. اب خدا را اپنی صلاحیتوں کو دوسری طرف لائیے اور جو آلریڈی اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی بیک سٹیبنگ نہ کریں. بالکل. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا محمد بھائی اگر سن رہے ہو تو میرا ایک میسج ان تک پہنچا دیں. ایکچولی میں نے ان کو ان کی ویڈیو پہ میں نے کمنٹ کیا تھا. محمد انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو ہے، وہ سورہ فصلت کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کلاس میں اپنی، اور آیت نمبر 9 سے 12 کی وہ تفسیر کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارتھ جو ہے ہیون سے پہلے بنی ہے. یہ ان کی بات میں ریکارڈ ہے، میرے پاس وہ کلپ بھی ہے. آپ ان سے پلیز کہیں کہ وہ انجینئر، مطلب اتنی کوالیفائڈ ہستی ہیں وہ، ان کو کہیں کہ ایک تو اس پہ رجوع ریکارڈ کرائیں اور اپنے جو پورا فوکس ہے وہ قرآن کے اوپر اس نظریے سے لے کر آئیں جو مطلب جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں ایک بہت اچھا ہینڈ ملے گا ان کا. حضرت ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے، میں کہتا ہوں اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. بڑی مختصر سی ایک بات، کیونکہ میں خود فرقہ واریت کا شکار رہا اور ان تعصبات سے گزرا ہوں، آپ کو تو علم ہے، اور جو لوگ پرانا سنتے ہیں تو شاید انہوں نے کبھی اس طرح کی چیز سنی بھی ہوگی. میں نا ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی مسلمان جو مجھے سنے اس کو مسئلہ حل ہو. دیکھیں، جب بھی کسی گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے اس کے حل کرنے کے 2 طریقے ہیں. جب بھی کسی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جیسے مسلمان ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے، امت ہے، اب ان میں اندرونی اختلافات ہوں گے، ان کو حل کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، آپ ان اختلافات کو اپنی اصل میں ختم کریں. اصل میں ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان مسائل کا ایسا حل پیش کریں جس پر وہ گھر والے متفق ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے ان گھر والوں کو مسئلے کو حل کرنے کا کہ آپ اس سے بڑا ایکسٹرنل تھریٹ جو آپ کی لائف کے اندر ہے وہ ان کو سمجھائیں کہ ہمیں کیا خطرہ ہے. وہ گھر والے اپنے سارے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر متفق ہو جائیں گے. یہ 2 طریقے ہیں ہم نے دیکھا گھروں کے اندر. میں کہتا ہوں پہلا نسخہ کہ آپ گھر کے اندرونی اختلافات کو چھیڑ کر ان کی اصل میں حل کرنے کی کوشش کریں. 1300 سال امت نے بھگتا ہے، 1300 سال. کیا ہم ان مسائل کے اختلافات کے ساتھ رہنا جینا نہیں سیکھ سکتے؟ جبکہ ہمارے پاس دوسری صورت موجود ہے کہ باہر اس سے بڑا تھریٹ کھڑا ہے جو ہمارا کوئی فرق نہیں کرے گا. تو میرا بھائی اس چیز کی طرف آئیں. اس وقت ایک گھر کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اختلافات ہم ہزاروں سالوں سے طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے آگے بڑھیں. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جی بھائی بھاگلپور والا صاحب، آپ سے تو روزانہ ہی ملاقات ہو رہی ہے. السلام علیکم. اور السلام. یہ کس احمق کا آپ نے ڈی پی لگا لیا؟ معذرت چاہتا ہوں حضرت، کیونکہ میرا یہ شاہ رخ خان ہے تو اسی لیے بولا میں نے اس کو ہٹائیں. آپ ایک دینی مجلس میں آئے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اس آدمی کا فوٹو لے کر آ گئے آپ. لوگ کہیں گے پتہ نہیں، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ بھی بے شرم رنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر ادھر شور پڑ جائے گا. انڈیا تو پورا پریشان ہے یہ رنگ پہ ہی. چلیں ہاں تو
آپ ان کو پریشان ہونے دیں. خیر رکھیں اپنی بات. جی فرمائیے. آج یہ جو مفتی صاحب آپ شروع سے آج اللہ کا شکر ہے آپ کو سننے کا موقع ملا, اور آپ کو جب سنتا ہوں اور عامر بھائی کی باتیں سنتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور انہی چیزوں سے میں پریشان تھا کافی دنوں سے. یہ فرقہ پرستی ایک آیت ہے, وہ آیت کا مجھے ریفرنس نہیں مل پا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تم فرقہ گروہ بناؤ گے, فرقہ پرستی کرو گے, تو اس کا تھوڑا مجھے تفصیل غالباً سمجھنا سورہ نور میں ہے, شاید سورہ نور میں ہے غالباً. جی جی سورہ روم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. میرے خیال سے یہ آیت ہے جس کے بارے میں, یہ سورہ روم کی آیت نمبر 32 ہے. اس کو تھوڑا تفصیل سمجھا دیجیے گا تو حضرت بہت مہربانی ہوگی. اس میں صرف یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا ہے اور مختلف جماعتوں کے اندر بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی برحق ہوں, اسی میں خوش ہے وہ. یہ اس آیت کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا بھائی. چلیں. نہیں حضرت کوئی اور آیت ہے پھر, کیونکہ ایک حضرت نے مجھے بتایا کہ جو گروہ میں کہہ رہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. ایک سورہ عمران میں بھی آیت نا, آیت نمبر 153 تو نہیں ہے کہیں؟ آیت نمبر 153 اب سورہ آل عمران, سورہ انعام میں. انعام آل عمران, یہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح مسلم؟ انعام آل عمران میں, وہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 153. آل عمران میں بھی ہے. اچھا میں پہلے اس کو دیکھ لوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, وہ ہے آل عمران میں. اور انعام میں ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, وہ انعام میں. یہ جو ہے نا آل عمران والی آیت, وہ ذرا زیادہ واضح. کون سی آیت پڑھی آپ نے بھی آل عمران کی؟ آل عمران کی وہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہاں مشہور آیت, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت نہ کرو. جی جی یہی آیت ہے. جی جی ٹھیک ہے, چلیں جی شکریہ. آج میں دو منٹ حضرت آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو نیند بہت اچھی آتی. حضرت یہ بول رہا تھا کہ آج بہت ایموشنل کر دیا آپ نے. یہ فرقہ پرستی سے ہمارا معاشرہ ہندوستان اتنا بری طریقے سے زخمی ہے, پورا ہندوستان اس بری طریقے سے زخمی ہے کہ آج آتا اور کچھ بھی بول کے چل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کی یہ گفتگو یہ والی میں نے کل بھی سنی, اور کل آپ اسلامک اویکننگ چینل پر تھے, وہاں پر بھی آپ اسی طرح گفتگو کر رہے تھے, اور میں سن چکا ہوں. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح فرقہ واریت کا شکار ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ فرقہ بندی جو ہے وہ ختم ہو. لیکن بہرحال یہ ایک من جانب یہ سمجھ لیں کہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اور اس عقل کے ذریعے وہ بعض مرتبہ اختلاف کرتا ہے, بعض مرتبہ اتفاق کرتا ہے. فرقہ اگر مان لیں فرقے ہوں, مثلا میں کسی فرقے سے تعلق رکھوں, آپ کسی فرقے سے تعلق رکھیں, لیکن میں آپ کو گمراہ نہیں کہہ رہا ہوں, دن رات آپ کے خلاف تقریریں نہیں کر رہا ہوں, اپنے تکفیر کے فتوے میں صادر نہیں کر رہا ہوں, تو ٹھیک ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں. یہ جو کامن منیمم پروگرام ہے اتنا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت پاکستان کے مسلمانوں کی حالت سے اس معاملے میں کہیں بہتر ہے کہ وہ کم سے کم کامن منیمم پروگرام پر آلریڈی ایگری کرتے ہیں. فرقہ واریت پر حضرت مجھے اقبال کی یاد آ گئی. مجھے بھائی بھی پوچھ رہے ہیں اقبال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ بھی بتائیے گا. تو اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمان بھی ہو, بالکل. ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. بالکل, بہت بہت عمدہ, ماشاءاللہ. اچھا چونکہ بھاگلپور صاحب انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے, اور بھی لوگ ہیں اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. محمد